جو مسلم لیگ نون کی حالیہ کارکردگی ہے اس حکومت میں آنے کے بعد، آپ کو لگتا ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ کیونکہ پچھلے سال انہی دنوں میں آپ کی نون لیگ سے کافی ملاقاتیں رہیں جب آپ اس پارٹی کو جوائن کرنے والے تھے، سو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اب ویسے ہی آپ کو اہمیت دے رہی ہے جیسے الیکشن سے پہلے دیتی تھی؟ میرے پاس آئے تھے شہباز شریف صاحب، میرے گاؤں آئے تھے جھنگ میں، جب جب وہ شمولیت میں نے اختیار کی تھی، اور اس وقت انہوں نے کافی مجھ سے اس سے پہلے بھی جب میری ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کے بعد بھی جو جس طرح ہوتا ہے، میرے کو ڈیمانڈ تو تھے نہیں، کیونکہ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا، تو میں نے کوئی ڈیمانڈ اب آج تک کبھی نہیں کیا کسی کو. صرف میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہمارے علاقے حلقے ہیں ان کی ترقی کے لیے میں توقع رکھوں گا، جیسے کہ باقی پاکستان میں باقی پنجاب میں کام ہوگا، یہاں بھی کام ہوگا، تو وعدے کیے تھے. تو اب علاقے میں کام تو ہو رہے ہیں، کافی حد تک کام ہو رہے ہیں. اب اس حکومت کو بھی 9-10 مہینے ہو گئے ہیں. اب یقیناً جب آئے تھے تو اقتصادی میدان میں بہت چیلنجز تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے بہت چیلنجز تھے. تو معاش کی نسبت میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آپ موازنہ کریں تو حالات قدرے بہتر ہیں، گو کہ ہمیں اس حکومت کو بہت کچھ ابھی اور کرنا ہے. میں اس حکومت کو پاسنگ مارکس ہی دوں گا. میں بہت سارے چیلنجز ہیں ان کے سامنے ابھی بھی ہیں، جن کو انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں اور اس کو چیلنج سمجھ کے انہوں نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا وہ ہے اقتصادی میدان میں. بالکل صحیح. اچھا سر، الیکشن سے قبل آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، اور شاید آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب میں ختم ہو گیا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، یا پھر آپ کے کوئی اور اسپیسیفک ایشوز تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایشو دیکھیں، بیسیکلی ہم نے سیاست کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ووٹ تو اپنے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی ہمارے جن سے جو ہماری جو گروپ کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اچھے وقت میں برے وقت میں ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ان کی آراء کو فوقیت دینی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو تمام ہمارے جو ایک میرے حلقے کے عوام تھے، ان کا تمام کا جن کا میرے ساتھ تعلق رہا ہے عرصے سے، ان تمام کی خواہش تھی کہ میں نون لیگ الیکشن لڑوں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 12, 14, 15 سال میں پنجاب میں بالکل ہی اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن کر دیا. اب میں سائڈ لائن کا لفظ میں اس کے لیے استعمال کروں یا ان ایکٹیو ان کو کہوں، اور ان کی کوئی اس میں مجھے کوئی صورتحال بھی نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی عملی کوششیں کی ہوں کہ ہم پنجاب میں اپنا وہ مقام بنائیں. کیونکہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 1977 کے ساتھ سے منسلک رہا ہوں، اور ایک طویل عرصہ محترمہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں، اسٹرگل کی ہے، مارے بھی کھائی ہیں، جیلوں میں رہا ہوں میں، بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں. اور ہم نے اسٹرگل کی تھی اپنے نظریات کے لیے. ایک ذہن تھا، پیپلز پارٹی کا ایک پروگرام تھا، اور اب وہ پروگرام ہمیں نظر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اب رزلٹ دیکھ لیں نا، 2008 کے بعد کی الیکشن کے رزلٹ 13 کا دیکھ لیں، 18 کا دیکھ لیں، 24 کا دیکھ لیں، آپ کو پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ بات میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کئی دفعہ کہی ہے، کیونکہ میرے ان کے ساتھ ایک ایسے مراسم تھے کہ میں ان کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا تھا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے انٹرسٹ نہیں لگتا، اور میں بڑے عرصے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ آپ کا کسی صورت بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ پنجاب میں فوکسڈ ہیں، یا آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے. آپ کا صرف ایک صوبے میں زیادہ انٹرسٹ ہے. اب وہ آگے ان کی اپنی خواہش تھی، ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی ثواب دید ہے کہ وہ کس طرح آگے چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک، بلکہ ووٹ بینک تو کیا، آپ دیکھیں پنجاب میں کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے پیپلز پارٹی کے پاس. میرے خیال میں ویسے تو خانہ پوری کے لیے آپ جس کو مرضی کھڑا کر دیں، لیکن اگر صحیح کینڈیڈیٹس آپ جن کو کہتے ہیں جو الیکٹرل سیاست میں جو کوالیفائی کرتے ہیں، تو میرے حال میں 70-75% حلقوں میں
پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، الیکشن لڑنے کی یا جیتنے کی بات تو بعد کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔